ایک ظلم کیا سنتوں اور نوافل پہ زور دے کر، اور دوسرا نماز جمع کرنے کی جو فیسلٹی تھی یہ چھینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ ظلم کیا نوافل اور سنتوں پر زور دے کر، یعنی کہ اس بات کی تبلیغ کرنا کہ نوافل پڑھو یہ ظلم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کرنا کہ آپ فرائض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھیں یہ ظلم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، تو کیا تبلیغ نہیں کی جائے گی؟ لوگوں کو قرآن پاک نہیں سنایا جائے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جس طرح سنتیں پڑھی ہیں تو کیا بتایا نہیں جائے گا؟ لوگوں کو اس بات پر ابھارا نہیں جائے گا کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تم نے ایسے کرنا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو کیا نعوذ باللہ خدا ظلم کر رہا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کریں تم اسے رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں دی ہیں، آپ نے یہ طریقہ دیا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 1699 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 2 رکعتیں سنت فجر کی مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں. اور مسلم میں حدیث نمبر ہے 1694 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنائے گا. تو کیا اس کی تبلیغ نہیں کی جائے گی؟ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ بھئی یہ عمل کرو اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا؟ کہتے ہیں سنتوں پر زور دے کر لوگوں پر ظلم کیا. تو کیا نوافل کی باتیں بتا کر جو آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں محدثین نے لکھی یہ بتا کر ظلم ہے؟ یہ بخاری شریف ہے، اس میں جو نوافل کا ذکر ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو کیا یہ نعوذ باللہ یہ باتیں بتانا ظلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے بخاری شریف 6502 اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور فرمایا ولی کون ہے؟ وہ جو فرائض مکمل کر لیتا ہے. اور پھر میرا بندہ ہمیشہ میرے لیے قریب ہونے کے لیے نوافل کی کثرت کرتا ہے. حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں، بصارت ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو لأعطینہ، میں اسے ضرور دیتا ہوں. تو اللہ نے کیا طریقہ بتایا؟ فرائض مکمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت. نوافل کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو کیا یہ حدیثیں نہیں بتائی جائیں گی؟ یہ ظلم ہے کہ امام بخاری نے ظلم کیا، امام مسلم نے ظلم کیا کہ کیوں بتائیں یہ باتیں، سنت رسول کیوں بتائی ہے؟ دوستو یہ کیسی تبلیغ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس پر لعنت ہو خدا کی. یہ سنت کا تارک بنا رہے لوگوں کو. یہ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 109 ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا 6 لوگوں پر لعنت خدا کی. ان میں سے 6واں آدمی کون ہے؟ التارکو لسنتی، میری سنت کا تارک. 6واں آدمی جو میری سنت کا تارک ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے. اب یہاں محدثین فرماتے ہیں اس میں وہ سنت ہے جو سنن الہدا ہے، جو آپ علیہ السلام نے جس کو مواظبت آپ نے جس پر ہمیشگی کی اسے کہتے ہیں سنن الہدا. جیسے آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ ہمیشگی کی ہے کہ جماعت کا نماز پڑھی جائے. تو ایسی چیزوں کو چھوڑنے والا وہ اس پر لعنت ہے. ترمذی شریف حدیث ہے 414 آپ علیہ السلام یہ 12 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. اس پر آپ کا معمول تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ معمول تھا کہ آپ یہ پڑھتے تھے. تو ایسی سنت کو چھوڑنے والے کے لیے وعید ہے. یہ لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ آپ سنت نہ پڑھیں جی. اور جنہوں نے سنت کی تبلیغ کی ہے انہوں نے ظلم کیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا. عرض کیا گیا کس نے انکار کیا؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اس طرح کرنا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور فرمایا بخاری شریف میں حدیث ہے 5063، فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے 17275، فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازمی ہے میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا۔ خلفاء راشدین نوافل پڑھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے کثرت کا نوافل پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو یہ کثرت کا نمازیں پڑھنا یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نفل جتنا چاہے پڑھ لے، لیکن ترغیب دلائی جائے گی، بتایا جائے گا کہ یہ سنت ہے۔ اور سنت موقعہ جو 12 رکعت جو آپ علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اور موطا امام مالک میں حدیث ہے 1727، آپ علیہ السلام فرمایا 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، سنت رسول۔ تو اس نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ان سنتوں کی تبلیغ کرنے والے زیادتی کرتے، ظلم کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ان پر عمل کرتے ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کے گھر کی بشارت دیتے ہیں جو یہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ اور نوافل کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں قریب کر لیتا ہوں، جو فرائض مکمل کرتے ہیں پھر نوافل کی کثرت کرتے میں انہیں قریب کر لیتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کی بصارت کا بجنتکان، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے یعنی جب وہ سوال کرتے ہیں لأوتینہ، میں انہیں ضرور دیتا ہوں۔ یہ فضیلت ہے نوافل کی، اور یہ فضیلت ہے سنتوں کی کہ اللہ ان کی جنت میں گھر بنا لیتا ہے۔ فرائض بھی پڑھیں اور اللہ توفیق دے، نوافل کی کثرت کریں۔ اور سنتوں تو آپ علیہ السلام کی محبت پر طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے دیکھیے کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب مثلا میں پرائم منسٹر کی بات کرتا ہوں، پرائم منسٹر آلموسٹ کم از کم 15 گھنٹے روزانہ اپنے آفس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اب پرائم منسٹر نے جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کے نوافل نہیں پڑھنے، اور اس کے لیے سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، بس 2 فجر کے فرض پڑھ لے، 4 ظہر کے اور 4 عصر کے وہ بھی جمع کر لے، جو اس کو میٹنگ میں ٹائم ملتے ہیں 10-15 منٹ، اس میں ظہر عصر کٹھی پڑھ لے، اور پھر جب گھر واپس آئے رات کو 8 بجے 10 بجے 11 بجے مغرب عشاء پڑھ لے، وہ روزانہ جمع کرے۔ میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ روزانہ جمع کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے متعلق ایک حدیث میں وہ آپ کو سنا کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 1488، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جائے گی۔ جو سنن الہدا ہے یعنی جماعت کا نماز پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہے، اور 12 رکعتیں جو سنت موقدہ ہیں، جو آپ کا طریقہ چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اس نے کیا کہا جی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور پرائم منسٹر کیا کرے جی، وزیر اعظم سنت نہ پڑھے، پھر صرف فرض پڑھے۔ اور یہاں کیا ہے، آپ علیہ السلام کو یہ فجر کی سنتیں اتنی پسند تھی، دنیا و ما فیہا سے پسند بہتر تھیں۔ جو پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ سنتیں نہ پڑھیں جی، فجر کی سنتیں آپ علیہ السلام کو اتنی محبوب تھی کہ قضا بھی نماز ہو جاتی تھی تو آپ قضا نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے تھے فجر کی، اتنی آپ کو محبوب تھی، کہتے وہ نہ پڑھے۔ ظہر میں بھی ظہر بھی نہ پڑھے جی، عصر میں جا کے ملا کے پڑھے، مغرب کو پھر رات 11 بجے پڑھے۔ اور آپ علیہ السلام کے کیا فرمان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کہتا ہے بخاری بخاری، مسلم مسلم، یہ ہے مسلم۔ اب کہاں گئی اس کی مسلم؟ یہ صرف عوام کو دھوکہ دیتی، یہ میرے بابے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں۔ یہ مسلم کیا ہے؟ ابو ذر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرمایا کیف انت اذا کانت علیک امراء، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان امراء ہوں گے، حکمران ہوں گے، یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، نماز کو وقت پڑھ نہیں پڑھیں گے، مؤخر کر دیں گے۔ کہا نہیں کہ ظہر کو مؤخر کر دے، اثر تک کر دے، ملا کے پڑھے۔ اللہ کے نے فرمایا ایسے عمرہ ہوں گے جو نماز کو مؤخر کریں گے وقت سے، اور یمیتون الصلاۃ عن وقتها، بلکہ نماز کو وقت پر پڑھیں گی نہیں، فوت کر دیں گے۔ قال قلت فما تأمرنی، میں نے عرض کی، ابو ذر فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال آپ علیہ السلام فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها،
ابو ذر تم نے وقت پر نماز پڑھنی ہے، وقت کو چھوڑ کے نہیں، ظہر کو اثر میں نہیں پڑھنی، بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھنی ہے، عصر کو عصر کے وقت پڑھنی ہے، مغرب کو مغرب کے وقت پڑھنی، عشاء کو عشاء کے وقت پڑھنی. یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے. فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. تو نے نماز پڑھ لی، بعد میں پھر انہوں نے پڑھ لی تو ان کے ساتھ ہو جانا، یہ تمہارے نفل ہو جائے گا. اور اگلی حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں 1465 نمبر اور اگلی حدیث 1466 نمبر حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انہ سیکون بعدی عمراء، ان قریب میرے بعد عمراء حکمران آئیں گے، یمیتون الصلاۃ، نماز کو قضا کریں گے، نماز کو فوت کر دیں گے. ظہر کو فوت کر دیا، عصر کے ساتھ ملوا دیا اس نے. اللہ کے نبی نے فرما دیا ایسے حکمران آئیں گے، اور یہ ان حکمرانوں کو مشورے دے رہا ہے کہ وقت پر نماز نہیں پڑھنی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر نماز کو فوت کر دیں گے، فصلی الصلاۃ لوقتہا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے. اس سے اگلی بھی حدیث ہے کہ تم نے نماز وقت پر پڑھنی ہے. اس سے بھی اگلی حدیث ہے یؤخرون الصلاۃ عن وقتہا، وہ مؤخر کر دیں گے، وقت کو پیچھے کر دیں گے، نماز وقت پر نہیں پڑھیں گے. قال، آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کروں، ما تامرو، مجھے کیا حکم دیتے ہیں، صلی الصلاۃ لوقتہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا. 7 حدیثیں ہیں، 7 اسی پر کہ وقت پر نماز پڑھنی. ابو ذر وقت پر عمرہ آئے تو تو نے وقت پر نماز پڑھنی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف 3013 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں پڑھی، یعنی 2 نمازوں کو اس طرح جمع نہیں کیا کہ ظہر کے عصر کا ظہر بھی پڑھی ہو اور عصر پڑھی ہو. نہیں، فرمایا 2 جگہ، عرفات اور مزدلفہ. صرف عرفات میں 2 نمازیں جمع کی ہیں اور مزدلفہ میں 2 نمازیں جمع کی ہیں. اور یہ حدیث متواتر ہے. قرآن تو کہتا ہے 103 نمبر آیت النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ فرماتا ہے نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. نماز وقت مقررہ پر تم پر کیا ہے، فرض ہے. اس نماز کو وقت پر پڑھنا ہے. تو قرآن پر اضافہ نہیں ہوگا. قرآن نے کہا وقت پر نماز پڑھنی ہے تو وقت پر پڑھنی ہی ہوگی. احادیث میں بخاری مسلم تمام کتب احادیث میں ہے، باقاعدہ مواقیت الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں ایک چیپٹر ہے کہ وقت پر نماز پڑھنی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو بتایا کہ یہ وقت ظہر کا ہے، یہ وقت عصر کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ عشاء کا ہے، یہ فجر کا ہے. 2 وقتوں کی اکٹھا نہیں کیا گیا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے صرف 2، یہ عرفات میں اور مزدلفہ میں، یہاں 2 نمازیں جمع ہوئی. اس کے علاوہ کہیں بھی آپ علیہ السلام نے ایک وقت پر 2 نمازیں جمع نہیں کی. وہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر سے قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے صرف مخصوص ٹائم کے لیے، حج کے لیے. اس کے علاوہ کبھی بھی نمازوں کو جمع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. اور 2 نمازوں کو عام طور پر سفر میں یا ویسے جمع کرنا، یہ مسلم شریف میں احادیث ہے کثیر کہ آپ علیہ السلام 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 2 نمازوں کو جمع کر دیتے تھے. وہ کس طرح جمع ہوتی تھی؟ قرآن تو کہتا ہے 2 نمازوں کو جمع نہیں ہو سکتی، وہ اس طرح جمع ہوتی تھی. یہ ابو داؤد شریف میں اس کی وضاحت ہے. اس طرح جمع ہوتی تھی کہ ایک نماز کا وقت کو آخر میں پڑھنا اور دوسری کو پہلے وقت میں پڑھنا. یہ ابو داؤد شریف حدیث 12 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے مغرب کو آخر وقت میں پڑھا اور تھوڑا انتظار کیا. جب دیکھا کہ شفق غائب ہو گئی تو آپ نے عشاء پڑھی اور فرمایا یہی طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے تھے کہ ایک وقت کو پیچھے لے جاتے تھے، پہلے کو دوسرے کو آگے لے آتے تھے. اور یہ بہتر ہے، سفر میں ہوں یا کہیں گھر میں آپ کو لیٹ ہو رہا ہے، کوئی وجہ ہے تو ظہر کو پیچھے کر لیں آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں لے آئے. ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی لیکن آخری لمحات میں، عصر وقت میں پڑھی جائے گی لیکن پہلے لمحات میں. تو یہ جمع کرنا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے وقت پر نماز پڑھنے کی تبلیغ کی ہے، بتایا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا نبی اللہ ای الاعمال اقرب الی الجنہ، کون سا عمل ہے جو جنت کے قریب کر دے. مسلم 253 آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے قریب تمہیں کیا کرے گا کام، وہ عمل کیا ہوگا، الصلاۃ علی مواقیتہا، نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا، یہ تمہیں جنت کے قریب کر دے گا. اور 254 نمبر حدیث مسلم شریف میں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, मैंने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह को कौन सा अमल महबूब है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक्त पर नमाज पढ़ने की तबलीग फरमा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ 253 और 254। और ये कह रहा है कि जो है वो हाकिम साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर दो नमाजों को जमा कर लें। और उधर क्या है, अबूजर को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबूजर दो नमाजों को जमा नहीं करना, ऐसे लोग हुक्मरान आएंगे नमाज जो मुअख्खर करेंगे, कज़ा करेंगे, तुमने नमाज वक्त पर पढ़नी है। 1465, ये मुस्लिम शरीफ 1465। दोस्तों ये अवाम के साथ कैसा धोखा हो रहा है कि नमाजें वक्त पर नहीं पढ़नी जनाब, जोहर को असर के साथ मिला दो। और प्राइम मिनिस्टर के लिए छुट्टी है, कोई बस 2 फर्ज पढ़े, 4 फर्ज पढ़े, फिर 4 फिर 3 फर्ज पढ़े, ईशा के 4 फर्ज 11 बजे पढ़े, सुन्नतें छोड़ दे, आप अलैहिस्सलाम का तरीका बिल्कुल छोड़ दे। और जो आप अलैहिस्सलाम का तरीका छोड़ता है उसके बारे में कितनी सख्त वईद है, आगे देखिए जनाब। उमर फारूक कहते हैं बाज़ औक़ात मैं अपना जंगी प्लान नमाज की हालत में करता हूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। सारा पूरी दुनिया वो देख रहे थे सर, सुपर पावर थे, तो जो सुपर पावर थे तो वो तो वक्त पर नमाज पढ़ते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त पर नमाज पढ़नी, और जो 2 नमाजों को बंदा जमा करेगा वो कबीरा गुनाह है। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 4422 फरमाया कबीरा गुनाह है 2 नमाजों को जमा करना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने जो गवर्नर था अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको खत भेजा। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ 4422 फरमाया 2 नमाजों को जमा करना ये कबीरा गुनाह है, 2 नमाजों को जमा करना कबीरा गुनाह है। तो सुपर पावर जो थे वो कबीरा गुनाह समझते थे, तो इसकी दलील तो है नहीं। इन्होंने सिर्फ ये दलील दी है कि जी प्राइम मिनिस्टर मसरूफ होते हैं, तो उमर फरमाते हैं मैं नमाज की दौरानी प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन 2 नमाजों को जमा तो नहीं करते थे। आपने तो कह दिया कि हाकिम वक्त नमाज जमा करें, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे उमर आएंगे नमाज वक्त पर नहीं पढ़ेंगे। 1465 मुस्लिम। अबू ज़र तुमने वक्त पर पढ़नी है, सल्ली सलात ले वक्त। दोस्तों ये अवाम के साथ धोखा हो रहा है, अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और सुन्नत रसूल को छोड़ने की तबलीग हो रही है कि सुन्नतें ना पढ़ें जनाब। लोग नमाजें छोड़ जाते जब सुन्नत की बात होती है। कैसे मुसलमान हैं? आप अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़ दे कोई, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाने वाले बहुत सारे हैं, जैसे दावत इस्लामी माशाल्लाह, सुन्नत भरी तहरीक, फराइज मुकम्मल करते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, और आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करते हैं। हमें भी आप अलैहिस्सलाम के तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला चलने की तौफीक नसीब फरमाए, सुन्नतों की तबलीग की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये कैसी तबलीग है? बल्कि ये तखरीब है कि सुन्नतें ना पढ़ें जनाब, सिर्फ फर्ज पढ़ें। कल ये फिर सारी चीज खत्म हो जाएगी। नमाज जमात के साथ पढ़ना क्या है? सुन्नत है, तो ये भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी तरीके सारा सुन्नत खत्म हो जाएंगे। लेकिन यही लोग एक रफ़-ए-दैन कहते हैं ना, ये कहते हैं उस पर लड़ते हैं। उस वक्त ये नहीं कहते जनाब सुन्नत ठीक है लड़ाई ना करें, लेकिन नहीं, उस वक्त ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यही हदीसें सुनाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो सुन्नत को छोड़ देगा उस पर लानत है। वो उसमें तो इख्तिलाफ है, वो तो मनसूख है। 430 नंबर हदीस है मुस्लिम शरीफ में, आप अलैहिस्सलाम फरमाता उसकुनू फिस्सलाह, सुकून के साथ नमाज कायम करो, सुकून के साथ। और 1184 नंबर नसाई में आप अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ लाए, जाबिर बिन सबरा कहते हैं कि हम नमाज में रफ़-ए-दैन कर रहे थे, आप फरमाया उसकुनू फिस्सलाह, सुकून के साथ नमाज पढ़ो। आप अलैहिस्सलाम ने इसको मना कर दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता हूँ, तिरमिज़ी 257 नंबर। फरमाया पहली मरतबा उन्होंने रफ़ा-ए-दैन उसके बाद नहीं किया। और इमाम तिरमिज़ी फरमाते कि बहुत सारे सहाबा का ये अमल था, ताबईन का अमल था कि वो रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे, तो मालूम हुआ कि मनसूख हो चुका था। तो जिस पर इख्तलाफ है उसको तो उछालते हो जी। सुन्नत उस वक्त तो ये चीजें नहीं है, उस वक्त तो सुन्नत पर मतलब कहते हो कि इसके बगैर तो नमाज ही नहीं होगी, और यहाँ कहते हैं सुन्नतें छोड़ दे जनाब, जो मुत्तफकन सुन्नतें हैं। कौन सी? 12 रकातें हैं। इसके अलावा बहुत सारी और सुन्नतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए और ऐसे लोगों के चुंगल से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे अल्लाह ईमान सलामत रखे, ऐसे लोगों की चटपटी बातों में ना आना कभी भी। ये इस वक्त के डाकू हैं, डाकू। अल अमान वल हफीज। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाज़त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।